اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا ہارو فیکا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام 19th لیکچر فرزند مظلوم بی بی زہرا کے اوپر الحمدللہ 19th لیکچر ہے، مسلسل 18 لیکچرز تک 18 مجالس تک جو مسلسل آپ کی خدمت میں معروض ہے زمانے کے امام کے تعلق سے، فرزند مظلوم بی بی زہرا کے تعلق سے، اس امام کے تعلق سے کہ جس کی دور حکومت میں ہم لوگ ہیں اور جس امام کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوم ندوہ کل اناس بامامہ، قرآن مجید کا یہ مشہور اعلان کہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور یہ ہم سب کے لیے اٹس اے آنر، اور دعا یہی ہے، مسلسل دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ جب انشاءاللہ آپ امام کے ساتھ جائیں گے تو وہ امام کی رحمت آئے گی ہمارے ساتھ، ان کا سایہ رہے گا، وہ شیڈ رہے گا رحمت کا کہ جو ہمارے اعمال کو قبول کروائیں گے۔ دوستو، دعائے ندوہ کے ان کلمات سے آپ کی خدمت میں مسلسل میں معروضے کر رہا، یہ خواہش ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک وش ہے ہر شیعہ کی کہ الا متا ہارو فیکا یا مولا، کہ مولا وہ لمحہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے آپ کی زیارت کریں گے۔ آج انشاءاللہ زیارت کا ایک واقعہ آئے گا کہ انسان اگر کوشش کرے تو 100% میرے مولا سے ملاقات ہوتی ہے، 100%۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، میں اگر انسان کوشش کرتا رہے تو 100% امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور امام سے ملاقات یہ سب سے بڑا آنر ہے۔ یہ ہمارے دل کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ ہمارے دل کی آرزو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں، اس لیے کہ اگر امام سے ملاقات ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، اور کوئی ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ امام سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ اور جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک نظر کرم امام ہوتا ہے، صرف ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے، امام ہم سے ضرور ملتا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ میں جب چاہے جب مل سکتا ہوں، ہم نہیں مل سکتے، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دا سیم تھنگ، ہم نہیں مل سکتے، لیکن امام چاہے تو ہم سے مل سکتے۔ امام کے لیے کوئی مجبوری نہیں، یہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے، ہمارا امام قادر مطلق کا مظہر ہے، قادر مطلق کا مظہر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام سے ہماری ملاقات ہو جائے، لیکن جسٹ you have to try, you have to do something for امام۔ خود ٹیسٹ کر لو، خود ٹرائی کر لو کہ ہم امام کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے مسلسل 3 لیکچر سے یا 4 لیکچر سے سائنس آف ری اپیرنس آف امام سنی۔ دیکھیے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں بہت اچھا اور خاموش بیٹھ جائیں، اس کو فکر کرنا کہ اس میں میں تو نہیں آ رہا، اس میں میں تو نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر لاسٹ ویک میں نے بولا تھا کہ اولاد کو اللہ کا رسول بول رہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ اب کوئی لٹرلی خنجر سے یا تلوار سے ذبح نہیں کر رہے، اسلام سے ہٹا رہے۔ تو اگر ہمارے بچے اسلام سے ہٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی کیٹیگری میں آ رہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، جس کی طرف جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا۔ تو وہ سائنس میں ہم دیکھیں، میں اتنی مسلسل 4 لیکچر سے سائنس پڑھا، تو آپ نے کیا چیز غور کی کہ اس میں ہم تو نہیں آ رہے۔ کثرت سے جھوٹ بولنا، کثرت سے غیبت کرنا آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہم یہ دیکھنا کہ ہم کتنے لوگوں سے قذف کر۔ اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہے جو آج ویری کامن ہے، ویری کامن، کہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کیا نہیں جائے گا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں گے۔ یہ بہت کامن ہے کہ آخری زمانے میں حالات شیعوں کے یہ ہو جائیں گے
کہ رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کریں گے. اب آپ انصاف سے بولو گے ہم کتنے رشتہ داروں کے لیے ہم کو فکر ہے, کتنے خاندان ٹوٹ گئے. اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا قطع رحم کے اوپر میں, لیکن آپ کو بتا رہا کہ آج قطع رحم اگر کوئی کرا پلیز, اور یہ کہا گیا کہ جو قطع رحم کرے گا, جو رشتہ داروں کے حق ادا, اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھیں گے. دوسرے خاندان والے آگے بڑھ کے پیچ اپ نہیں کرائیں گے, بلکہ دوسرے خاندان والے انجوائے کریں گے, دوسرے رشتہ دار انجوائے کریں گے. اور آج وہی ماحول نہیں ہے, وہی ماحول نہیں ہے کہ اگر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بات نہیں کرتا تو تیسرے رشتہ دار کو فکر ہوتی, ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا تو تیسرے بھائی کو فکر ہوتی کہ میں جا کے پیچ اپ کراؤں. یہ سیرت معصومین ہے. یہ آخری زمانے میں کثرت کے ساتھ ہوں گے, اور کثرت کے ساتھ ہو رہے. کتنی کثرت کے ساتھ ہو رہے آپ بہتر جانتے کہ کس وقت اگر خاندان کی طرف نگاہ اٹھائے, اپنے اپنے فیملیز کی طرف, ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی پرابلم. اس کے بعد کہا کہ اولاد ماں باپ کی جبر کرے, اولاد ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گی بلکہ ماں باپ کو برڈن سمجھیں گے. آج نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے کہ آج ماں باپ کو, میں یہ نہیں بول رہا کہ 100%, لیکن ہے کہ ماں باپ کو برڈن نہیں سمجھا جا رہا. اپنی اچھا تو لوگوں کو اس وقت حیرت ہوئی, لوگوں کو اس وقت حیرت ہوئی کہ مولا کیا کلمہ پڑھنے والے اپنے بزرگ ماں باپ کو برڈن سمجھیں گے. آج نہیں سمجھ رہے. میرے سامنے 1000 واقعات ہیں آخری زمانے کی علامات میں سے, سائنس آف ری اپیرنس میں سے, جو میں نے کہا کہ 95% وہ سائنس پورے ہو گئے. میرا ایک سمال ریسرچ ہے, اس ریسرچ کے تحت بول رہا ہوں کہ آج یہ نہیں سمجھا جاتا. یہ نہیں بولا کہ 100%. امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ پورا ماحول ایسی ہو جائے گا, لیکن امام نے کہا آخری زمانے میں ماں باپ کی کوئی اطاعت ہی نہیں. ماں باپ آئیں گے, اولاد ماں باپ کو جواب دے گی, اولاد ماں باپ کو برڈن فیل کرے گی, بوجھ سمجھے گی. لفظ بوجھ ہے, بوجھ سمجھے گی. آج بوجھ نہیں سمجھ رہے کوئی. کب تک؟ کیوں؟ کسی کے پریشر میں آ کے محبتیں ساری ختم ہو گئی. اس کے بعد آخری زمانے میں رزق کی تنگی ہو جائے گی. لوگ جن کے پاس رزق ہے وہ ذخیرہ کریں گے, اور یتیم, بیوہ, غریب, مسکین, اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. لوگوں کو حیرت ہوئی اس وقت, لوگوں کو وہ ماحول نہیں تھا اس زمانے میں. لوگوں کو کہ لوگ ذخیرہ کریں گے, حکومتیں کرتی ہیں ذخیرہ نے سٹاک کریں گے. ہم کو ہمارے پاس 1 سال مثال دے رہا ہمارے پاس 1 سال کا سٹاک ہے پورا. اتنا پیسہ ہے کہ 1 سال چلے. ہماری بھوک 1 روٹی کی. کیا ہم نے اپنے رزق میں سے ہر مہینے کسی یتیم کا خیال رکھا ہے؟ کہا کہ آخری زمانے میں یتیم بیوائیں کا کوئی, غریب کا کوئی خیال نہیں رکھے گا. 1 روٹی کے خاطر ایک وقت ایسا آ جائے گا, غور سے سنو, وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ بھی روایت, عجیب روایت ہے کہ 1 روٹی کے خاطر باپ اپنی بیٹی کو بیچ دے گا. اتنی بھوک تیزی سے بڑھ جائے گی. آج نہیں ہو رہا. کتنے لوگ ہیں کہ بھوک سے مارے, لیکن ان کے پاس کوئی نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ وہی زمانہ ہے دوستو, یہ زمانہ وہی آ گیا کہ ہم ہر مہینے کتنے یتیم کا خیال رکھتے ہیں, کتنے یتیم تک ہم رزق پہنچاتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ لٹرلی آپ لے جا کے رزق پہنچا, پیسے سے مدد کر سکتے. کسی غریب کا کہا کہ سنیں گے کہ یہ بیوہ ہو گئے, مثال کے طور پہ یہ یتیم بچے ہو گئے, ہم کو کوئی فکر ہی نہیں. آخری زمانے میں شیعت اس سٹیج پہ آ جائے گی. ہر آدمی, پلیز جملہ کھول, ہر آدمی اپنی فکر کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر آدمی کو فکر اپنی ہوگی, نہ اسلام کی فکر ہوگی, نہ ارشادات معصومین کی فکر ہوگی, نہ کسی غریب کی فکر ہوگی, نہ کسی یتیم کی فکر ہوگی. ہم کتنے آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں سوتے, کتنے آرام کے ساتھ نرم بستروں پہ ہمارا سر رہتا, لیکن کتنے ایسے یتیم ہیں, کتنی ایسی بیوائیں, کتنے ایسے مسکین کہ جو سونے کو, سردی کا زمانہ, سونے کو بستر نہیں ہے, بھوک ہے, کوئی بھوک کو ختم کرنے والا نہیں ہے. 1 روٹی کے لیے دوستو, یہ عجیب روایت ہے نا, آپ نے سنی, 1 روٹی کے لیے باپ اپنے بیٹے کو بیچ دے گا. اور
گناہ کثرت سے کریں گے اس کے بعد فکر ہی نہیں ہوگی کہ یہ گناہگار گناہ ہوگا. راوی نے کہا کہ مولا کیسے اتنی کثرت سے گناہ ہوں گے؟ کہا لوگوں کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں حرام رہے گا. جب راوی نے پوچھا کہ مولا اتنی کثرت سے گناہ کیسے ہوں گے، تو کہا کہ ان کے پیٹ میں حرام ہوگا. جب حرام ہوگا تو ان کو احساس ان کا ختم ہو جائے گا. آپ انصاف سے بولیے، انصاف سے بولیے کہ کتنے ایسے مومنین اور مومنات ہیں، کتنے ایسے لوگ کہ جو پابندی کے ساتھ حق مظلوم بھی زیادہ دیتے ہیں. میں خبز پہ نہیں بول رہا، میں نے بولا ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا. حرام اسی وقت ہوتا تمہارا رزق جب بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. تو میری خواہش آج میری 19 میرے لیکچر میں کہ خود بھی بچو حرام سے، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچاؤ. اسی لیے کہا کہ وہ روایت جو ہے حرام کھائیں گے تو جب حرام کریں گے تو لوگ سارے کے سارے یہی کرنے لگیں گے حرام کھاتے، تو اس سے احساس گناہ ختم ہو جائے گا. معاشرے سے، معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. جیسا میوزک ہے، میوزک معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. I'm very open. آخری زمانے کے علامات میں یہ اتنی واضح علامت ہے کہ جب تم دیکھو کہ آخری زمانے میں گناہ نہیں سمجھا جائے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، تو سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے. اور اس کے بعد یہ مثالیں دی گئیں کہ کثرت سے لوگوں کو یقین نہیں آنا تھا کہ اتنی کثرت سے میوزک کیسے سنی جائے. اور آج آپ دیکھو کثرت سے، اور یہ وہ گناہ کہ یہ گناہ کرنے کے بعد کوئی برا نہیں سمجھتا. اب دوسری چیز میں بولتا، میں نے لاسٹ ویک کے مجلس کا ایک جملہ صرف کوٹ کرا، میں لاسٹ ویک کا کوئی اس کا ریپیٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا کہ بے حجاب کہا گیا کہ سارے کے سارے بے حجاب ہو جائیں گے سوائے چند کے. جو حجاب والی عورتیں وہ گھروں میں چلی جائیں گی. حجاب کرو گی تو واجبات، جملہ یہ ہے کہ واجبات کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. عجیب جملہ ہے، عجیب. 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب کوئی واجبات پہ عمل کرے گا، جو نیکی کی بات کرے گا، اس کا معاشرے میں عزت ہی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں. آج ہم کتنی مجلسیں سنتے ہیں جو ہمارے بالمعروف پہ. ہم کو وہ چیز چاہیے جو ہم کو جنت کی طرف لے کر جائے. جنت صرف بولنے سے نہیں ملتی، عمل کرنے سے جنت ملتی. میں عمل ہی نہ کروں، میں واجبات کو چھوڑ دوں اور بولوں میں تو اب کر رہا نہیں ہے. واجبات کے ساتھ محبت اہل بیت ہے تو تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے نجات ہے. اس لیے کہ آج آپ دیکھو کہ اگر کوئی بے حجاب عورت ہے، مثال دے رہا بے حجاب کی، کوئی بے حجاب ہے، کوئی حجاب کرتی نہیں، اور وہ جب پارٹیز میں آتی ہیں، جب لوگوں کے پاس، ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں، اتنا کریج ہے ہمارے پاس کہ پلیز کین یو ڈو حجاب. ہم یہ بول سکتے ہیں. لوگوں میں ہمت نہیں یہ بولنے کی کسی کو. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو کہ گناہ کثرت سے ہوگا، لیکن پلیز میرے جملے غور سے سنو. گناہ کثرت سے ہوگا لیکن کوئی بھی، کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی یہ بولنے کی کہ آپ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں. Why are you doing this? تم بے حجاب کیوں پھر رہے؟ Why don't you wear حجاب؟ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے، ہمت ہی نہیں ہوگی بولنے کی. کیوں؟ پیٹوں میں حرام ہے. اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہم کو کیا کرنا. اب سنو، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہم کیوں ان سے تعلقات خراب کریں. یہ نہیں کرتے، نہیں کرے. ہر میرا ایک جملہ غور سے سنو. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ پکڑ کے آپ ان کے اوپر سر پہ حجاب ڈال دو. اسلام یہ نہیں بول رہا آپ کو. ہمارے بالمعروف تو کر سکتے نا. ہمارے کربلا کا بیس اپنے آپ کو ہم آزادار بولتے. تو مقصد ہے کربلا کیا ہے؟ مولا حسین کا مقصد کے لیے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. چھڑے امام نے زیارت وارثہ میں مقصد کربلا کو پہنچایا کہ میرے جد کا مقصد کیا تھا، کربلا میں کیوں جمع ہوئے تھے، کربلا کا اتنا بڑا معرکہ، اتنی مصیبت والا معرکہ یہ کیوں ہوا تھا، اس کا بیس کیا تھا.
چھٹے امام نے زیارت میں کہا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. آپ انصاف سے بولو. کبھی ہم بیٹھ کے کسی سے پوچھتے کہ بابا چھوٹوں سے، میں بڑوں سے نہیں بول رہا، کوئی آپ بیٹھے ہیں محفل میں، کبھی کسی لڑکے سے یا لڑکیوں سے، بڑی عورتیں لڑکیوں سے یا لڑکے بڑے بزرگ، کبھی جب بیٹھے فیملی میں، فیملی کی بات کر رہا، میں غیر کی بات نہیں کر رہا، کبھی تمہارے پاس کوئی آیا ملنے، کوئی چھوٹا آیا، لڑکا آیا، تو تم پوچھتے ہو کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ یہ وقت آ گیا. کبھی میں پوچھتا ہوں، کبھی ہم نے امر بالمعروف کیا 24 میرا جملہ کون سے 24 گھنٹے میں اگر تم نے ایک دفعہ بھی امر بالمعروف نہیں کیا تو دن تم نے کربلا کے پیغام کو کیا پہنچایا؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ اچھے کام کی دعوت دینا، اچھے کام کا ایڈوائز کرنا. میں ساری عورتوں کو بول رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ بازار میں جاؤ، میں یہ بول رہا کہ گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو. اپنے بچوں کو امر بالمعروف بتاؤ. کیا روزانہ ہم ایک جملہ، کوئی ایک نیکی کی طرف اپنے بچے کو راغب کرتے؟ جو لوگ کرتے وہ کرتے، میں نے یہ نہیں بول رہا کہ 100% نہیں کرتے، لیکن آخری زمانے میں کثرت ہو جائے گی. میں کثرت کی بات کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں بتاتا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں، ایسی مائیں ہیں جو امر بالمعروف کرتی ہے، ایسی مائیں ہیں جو نہیں عن المنکر کرتی ہے. لیکن کیا امر بالمعروف معاشرے میں رائج ہے؟ یہ ایک ایسا واجب ہے، ایسا مظلوم واجب ہے، یہ ایسا مظلوم واجب ہے کہ کوئی نہیں کرتا، بولتے ہی نہیں، بولنا ہی نہیں ہم کو. کیوں؟ یہ اس کا ریزننگ یہ دی گئی کہ ہم کیوں تعلقات خراب کریں، ہم کیوں بولے. وائی شوڈ آئی سے؟ واٹ ڈو یو مین وائی شوڈ آئی سے؟ ہر آدمی کے اوپر لازم ہے، ہر آدمی کے اوپر لازم ہے. اگر تم یہ سوچ میں بیٹھ گئے کہ وائی شوڈ آئی سے، تم کو بھی کسی نے بولا ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اس عمل سے مولا حسین تم سے راضی ہو جائے، زمانے کا امام تم سے راضی ہو جائے؟ ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہم اس غفلت میں گزار رہے زندگی. ہر گھر میں مسئلہ ہے. پھر کہا کہ گناہ کرنے والا عزت دار بن جائے گا، جو نیکی کرے گا اس کی عزت ختم کر دیں گے. گناہ کی لسٹ بتاؤں کہ جس سے عزت لوگ کرتے، گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں ہے. حجاب، کوئی حجاب نہیں کرے تو کوئی نہیں روکتا. کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی نہیں روکتا. بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے کہا کہ مولانا اگر ہم بات نہیں کریں تو پھر کریں کیا؟ واٹ ڈو یو مین کریں گے؟ ہم محفل میں، پارٹیز میں، مجلسوں میں، جشن میں، شادیوں میں جب بیٹھتے ہیں، ہم ایک اس کی بات نہیں کرتے. افسوس سے بول رہا، ایون آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ڈنر کے اوپر، لنچ کے اوپر، پوری ہماری فیملی گئی، بیٹھے ان کے گھر میں کھانا کھایا. کھانا کھا کے جب ہم واپس ہوتے، راستے میں گاڑی میں بات کیا ہوتی ہے ہماری؟ وہ کری اچھی تھی، وہ خراب تھی، اس نے ایسا کہا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسی بات کی، اس نے ایسی بات. نہیں ہوتا یہ. افسوس تم کو اس عورت نے کھانے پہ بلائی. شی ہیز انوائٹڈ یو فار ڈنر. 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس نے اسپیئر کیے تمہارے لیے، اتنے لوگوں کا کھانا بنایا. شی cooked food for all of you. اور تم آ کے یہ نہیں بول رہے کہ بولے وہ کری ایسی تھی، وہ اس میں نمک کم تھا، مرچی کم تھی، اس نے یہ کیا. سارا کھانا تمہارا حرام ہو گیا. اگر تم نے بیٹھ کے غیبتیں کی، جو جانے کا ثواب ہے ایک مومن کے گھر پہ، ہم اس کے تھینک فل نہیں ہیں. ہم نے نکلتے ہوئے اس سے کہا کہ بھائی تھینک یو. یہ روایت کا جملہ ہے کہ شکر ختم ہو جائے گا، شکر ختم ہو جائے گا. تھینک یو بولنا کا مثال دے رہا، تھینک یو کا ختم ہو جائے گا. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا، وہ اپنے امام کا شکر کیا ادا کرے گا. ظاہری طور پہ لباس اسلام کا ہے، ظاہری طور پہ ڈریس جو ہے وہ امام کا چاہنے والوں کا ہے، لیکن
ساری یہ چیزیں وہ چیزیں کہ جو تمہارے اعمال کو ختم، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، اور وہ اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے ہر وہ گناہ تم سے کروائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. ہر وہ گناہ کروائے گا کہ جس سے اس کی آرمی بڑھتی جائے. اس لیے کہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ سے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. اور اللہ نے کہا کہ جو میرا ہوگا، جو میرا ہوگا. اللہ اکبر، کتنی محبت سے بولا اللہ نے، کتنے کریم، میرے کریم نے کتنی محبت سے بولا کہ جو میرا بندہ ہوگا تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور شیطان آج پوری فوج کے، اس کو پتا ہے کہ یہ بالکل آخری زمانہ آ گیا. اب میرا بھی جو وقت معلوم تک کا جو ٹائم ملا تھا، اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کے اوپر ہو گیا. یہ جو وقت ملا تھا یہ سب ختم ہو رہا، اینڈ ہو رہا میرا. اب مجھے جہنم میں جانا ہے تو ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ ہر وہ گناہ انسان سے کروا دے کہ جو جہنم کی طرف لے کر جائے. اور کیا دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. آپ انصاف سے بولو، کبھی میری یہ فکر ہو رہی کہ میں اپنی امام سے اپنی معرفت کو اضافہ کروں؟ کبھی میں یہ فکر کر رہا؟ کبھی مجھے پنچ ہو رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میرے امام سے میری معرفت نہیں ہوگی تو میری موت تو ابو جہل کی موت ہوگی؟ کبھی میں یہ سوچ رہا؟ آپ انصاف سے بولو میری بات. کبھی میں یہ سوچ رہا؟ ہم کو یہ حدیث یاد ہی نہیں رہتی، ہم کو یہ سیئنگ آف پروفٹ یاد ہی نہیں رہتی. اور یہ سیئنگ آف پروفٹ صرف شیعہ کے پاس نہیں، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں. اللہ کا رسول اس دور سے آج تک بول رہا کہ جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا وہ جہالت ابو جہل اور ابو لہب کی موت مرے گا. اگر موت اللہ معاف کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ، اللہ خاتمہ ایمان پہ. اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو، میں بہت بولتا ہوں دعائے عدیلہ کے لیے. اگر ابو جہل کے اوپر موت ہو جائے تو what are you going to do؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جہالت کی موت. اور کوئی اور نہیں بول رہا ہے، سرکار کے جملے، سرکار کے دہن مبارک کے جملے. تو آپ انصاف سے بولو، کیا ہم کو یہ فکر ہو رہی کہ یار مجھے امام کی کچھ تو معرفت حاصل کرو؟ کبھی آپ کو کوئی مومن ملا؟ کبھی کوئی آپ کو مومنہ ملی؟ پارٹیز میں، مجلسوں میں، زیارات میں، ہر جگہ کبھی کوئی ملا اور مل کے بولے یار جسٹ لیٹ می نو، تم کو امام کے بارے میں کتنا معلوم ہے، کچھ بتاؤ مجھے؟ کبھی میں بولتا ہوں ہم خود بڑے، سب سے بڑے شیعہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ می آئی ایم دا پرفیکٹ پرسن. آئی ایم سو سوری، آج کا لیکچر بہت بلنٹلی میں پڑھ رہا، اس لیے کہ بالکل میں بھی آخری سٹیجز میں ہوں. 19th لیکچر ہو گیا، پھر ظہور کی طرف چلا جاؤں گا انشاءاللہ. یو ٹیل می کبھی میں نے کسی پارٹی میں، کسی محفل میں، کسی مومن سے، ارے کوئی مولانا آتے ان سے بھی ہم بات نہیں کرتے. مجھے بہت کم ایسے موقع ملے کہ جہاں پر مجھے یہ بولا گیا کہ مولانا پلیز ول ٹاک اباؤٹ امام، پلیز سے سم تھنگ اباؤٹ امام. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا بٹ ویری ریئر. ادروائز ہماری محفلوں کی ڈسکشن کیا ہے؟ ہماری محفلوں کی بیٹھ کے ہم بات کیا کرتے ہیں؟ کتنا اچھا، پلیز غور سے سننا، یہ کتنا اچھا موقع ہر شیعہ کو مل رہا ہے کہ اگر میں 4 آدمی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا. سیم چیز عورتوں کے لیے بھی، لڑکیاں بیٹھی ہوئی 4 سیم ایج کے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ہڈن عبادت ہو سکتا ہے اس کی کوئی پوشیدہ عبادت ہو جو وہ کر رہی ہے یا یہ کر رہا ہے. تم اگر ڈسکس کرو گے تو تم کو وہ عبادت معلوم ہو جائے گی، تم اس سے بات کرو گے تو اس کے بارے میں معلوم ہوگا. تو ہو سکتا ہے تم بھی وہ عبادت کرنے لگو. جب تم بیٹھ کے کسی سے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی نیا واقعہ امام کا پڑھا ہے تو وہ تم سے شیئر کرے گا. جب ہم کو ہمارا کلچر ہی نہیں رہا اب، یہ پہلے اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول بول رہے کہ جب ایک مومن یا ایک مومنہ، ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب بھی اب بیٹھے، میرے بھائی علی کا ذکر کرو. ہم کبھی کرتے ہیں؟ مولا علی کا ذکر زمانے کے امام کا ذکر ہے، آج اس دور کے علی کا ذکر کریں گے آپ کبھی کرتے ہیں؟
ہم کبھی کرتے ہیں؟ کتنی یہ سائنس آف ری اپیرنس ہمارے سامنے آ رہی، کتنی سائنس کمپلیٹ ہوتی جا رہی. زمانہ آئے گا کہ لوگ کبھی بات ہی نہیں کریں گے. وہ زمانہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کبھی نیکی کی بات ہی نہیں کریں گے. ضرورت ہی نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، پرفیکٹ سمجھے گا، پائز سمجھے گا. جو اصل نیک ہوں گے وہ لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی معاشرے میں عزت ہی نہیں ہوگی. عورتیں حکم کریں گے، عورتیں حکمران ہو جائیں گی. آج نہیں ہوگی. یہ حکمران عورتیں جو ہوں گی، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ملک کی حکومت عورت چلا رہی، گھر کے اندر بھی ہے. مرد کا نہیں چلے گا، عورت کا چلے گا. اس کو کوئی بری بات میں مت لیں، آپ بری بات میں مت لیں. میں آپ کو ایک میسج دے رہا کہ ہر کبھی اس لیے کہ مرد کماتا ہی نہیں ہے، عورت کما رہی. مثال دے رہا ہوں، جاب کر رہی ہے. کتنے ایسے واقعات میں بتاؤں، مرد بیبی سٹنگ کر رہے گھر میں، عورتیں جا کے کما رہی. اگر وہ عورت حجاب نہیں کرتی، مثال دے رہا، وہ عورت موویز دیکھتی ہے، وہ عورت گھر میں ہی بیٹھ کے سانگ سنتی ہے، تو مرد بول سکتا کہ بابا واٹ آر یو ڈوئنگ، گھر کا ماحول کیا ہے؟ یہ بول سکتا ہوں کہ تم حجاب کرو؟ نہیں بول سکتا. اس طرح حکمران ہو جائیں گی عورتیں. ملک کی حکمران الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. عورتیں حکم کرنے لگیں گی، مرد عورتوں کی حکومت میں آ جائیں گی. یہ ہے حکومت. گھر کے اندر 2 بچے، شوہر ہے، بیوی ہے. بیوی کما رہی، شوہر نہیں کما رہا. وہ بیٹھ کے، میں بتاؤں آپ کو، میں ممبر سے تو نہیں بول سکتا کہ بیٹھ کے بیبی سٹنگ کروں. میں تو الحمدللہ پوری دنیا دیکھتا ہوں نا. ہر شہر کی بات کر سکتا، میں ہر شہر کی بات کر سکتا. ہر شہر میں واقعات جو میرے ساتھ ہوئے، لڑکا مرد بیٹھ کے صبح سے شام تک بیبی سٹنگ کر رہا اور بیوی جاری. میں یہ نہیں بتا کہ خدا نہ خاصا بیوی غلط کام کری. نو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. لیکن اگر وہ بیوی اسلام پہ عمل نہیں کر رہی تو تم بول سکتے؟ یو کانٹ. محبت سے بھی نہیں بول سکتے. یہ وقت آ جائے گا، عورتوں کی کمائی مرد کھائیں گے. یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ حیات القلوب میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آپ کو ملے گا. مرد عورتوں کی کمائی کھائیں گے. آج آرام سے کریں. ہر وہ کام جس کو اسلام نے حرام کیا وہ حلال ہو جائے گا، اور جو کام حلال کیا وہ حرام ہو جائے گا. کریں گے نہیں لوگ، وہ کام ہی نہیں کریں گے. اور جو حرام ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا. آپ انصاف سے بولو، آج حرام کو حرام سمجھا جا رہا. کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بیس. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یہاں پہ، ہاں مولا کو نہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا دیش بھی آنے والا ہے. شادیاں ہماری، انصاف سے بولو دوستو، سائنس آف ری اپیرنس میں ایک محفلوں کو اللہ کا رسول بول رہا کہ ذکر علی سے زینت دو. حرام کھلم کھلا کیا جائے گا، لیکن کوئی ٹوکے گا نہیں، بولے گا نہیں. جب تمہارے پاس کوئی ویڈنگ کارڈ آتا ہے کوئی بڑے آدمی کا، میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، میں ہر شہر کی بات کر سکتا، آتا ہے، پیسے والا ہے، خاندان کا بڑا ہے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ ان کے پاس شادی میں جانا تو وہ اوپن ہے، مکس ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذاتیات ہے، میں کسی کو کچھ نہیں، نام تو نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا. ان کے پاس جو رسومات ہے اس میں جاؤں گی اور وہاں پہ یہ حرام ہونے ہی والا ہے. اچھے لوگ، یار میں کیا بولوں، میرے ذہن میں اتنے واقعات ہیں. دیندار لوگ، نمازی لوگ، مجلسیں کروانے والے، کسی میں ہمت ہے اتنا 1% بول رہا 1% ہمت ہے کہ بولے کہ سوری سر آئی کانٹ کم، میں آپ کو صبح آ کے مبارکباد دے کے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے پاس جو پارٹی ہے وہ مکس ہے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، میرا حق ہے آپ کے پاس آنا، آپ کو مبارکباد دینا. میں کپل کو دعا دے کے، لڑکی کو دعا دے کے چلا جاؤں گا. I'll come in the morning to your house، میں مبارکباد دوں گا، چلا جاؤں گا.
آپ بولیں, آپ انصاف سے بولیں. کسی میں ہمت ہے بولنے کی؟ میں ان کو بولوں گا, ہو سکتا ہے ان کا دنیا میں بعد میں یہ ناراض ہو جائیں, یہ ناراض ہو جائیں. اگر میں ایسا بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. I can't afford. اگر یہ ناراض, اللہ ناراض ہوتا ہے, مولا ناراض ہوتے ہیں, doesn't matter. لیکن یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو فکر ہے آخری زمانے کی, اور ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ تم کسی کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ ناراض, معاذ اللہ, معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ ناراض ہوتا ہے, معصوم ناراض ہوتے تو فکر نہیں. اگر یہ دنیا والے ناراض ہو جائیں گے, اسی لیے لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, یہ حقیقت نہیں, یہ ریالٹی نہیں ہے. یہ ایک ایسی ریالٹی ہے, یہ ایسے فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ذہنوں میں لے کے آ رہا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ. گھر ہمارے, آپ انصاف سے بولو, ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق ہے؟ میں کسی فنکشن کو منع نہیں کر رہا, پلیز, میں کسی فنکشن کو منع نہیں. اسلام بولتا ٹوٹل انجوائے کرو میرجز کو. شادی کا فنکشن رکھا اس لیے گیا خوشی کا, جب جناب حوا اور جناب آدم کا نکاح ہوا عرش الہی پر. جب جناب آدم کی خلقت کے بعد کئی دنوں کے بعد جناب حوا کی خلقت ہوئی, جب وہ پیدا ہوئی, ان کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد باقاعدہ نکاح ہوا دونوں کا. اللہ نے صیغہ پڑھا, جتنے فرشتے تھے انہوں نے جناب آدم کو دولہا بنایا, جتنی حوریں تھیں انہوں نے جناب حوا کو دلہن بنایا, اور ہیرے جواہرات پولس یہ ساری موتیاں ایسا اچھال رہے تھے خوشی کے مارے. پورا عرش کو سجایا گیا تھا. تو اللہ نے اس کے بعد دونوں کا نکاح کے بعد کہا تھا کہ اے آدم, اب تمہاری اولاد میں یہ جو سرمنی ہے یہ خوشی کی سرمنی ہو جائے گی, یہ خوشی کی محفل ہے تمہاری. تو خوشی کی محفل بالکل اسلام اجازت دے رہا, کوئی غلط نہیں سمجھا کہ میں 100 سال 200 سال پرانی بات کر رہا. نو, یو کین ڈو اٹ ہیئر. آج میں جانتا ہوں کہ میں اورلینڈو میں تھا, فلوریڈا اورلینڈو میں, وہاں پہ شادی کا موقع آیا. ایک بہت بڑے آنکولوجسٹ تھے ڈاکٹر, وہ کافی ڈاکٹرز ہیں اور کافی آنکولوجسٹ فیملیز ہیں. شیریٹن میں شادی تھی ان کی بیٹی کی, and I've been there, I was invited. میں شعبان کا جشن پڑھنے گیا تھا. جب شادی ہوئی مجھے اتنا اچھا لگا. اورلینڈو 2 ہالز انہوں نے لیے, تھوڑا سا ایکسپینسو پڑا ان کو, but he took 2 halls, 2 بینکٹ ہالس لیے. لیڈیز بالکل سپریٹ تھی, جینٹس بالکل سپریٹ تھے. پتہ ہی نہیں, اور دونوں کے انٹرنسز بھی انہوں نے, ہوٹل والی بڑی ہوٹل ہے شیریٹن تھی, الگ سے تھے. اس ہال کا انٹرنس الگ, اس ہال کا انٹرنس. پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آیا کون جا, ایسا لگ رہا صرف جینٹس کی پارٹی ہے, اور جینٹس سے زیادہ عورتیں تھیں وہاں پہ. میں نے وہاں اس کی مثال کئی جگہ دی. جعفر بنگلوری صاحب مولانا نے وہاں پہ لیکچر بھی دیا تھا. I was there and he was there. تو اتنا بڑا ڈاکٹر, بہترین کھانا بھی ہوا, سارے مولانا لوگ بھی تھے, اور شادی کی خوشیوں کے ساتھ شادی. اس کے بعد گھر میں تم جو چاہے کرو یار, پبلکلی. تو اس لیے کہ آخری زمانے کی علامت میں یہ ہے کہ گناہ کھلم کھل, پلیز 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 غور سے سنو, گناہ کھلم کھلا کیا جائے گا اور احساس سے گناہ نہیں ہوگا. خوف گناہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, خوف گناہ نہیں ہوگا, کھلم کھلا گناہ کیا جائے گا. آج نہیں ہو رہا, آج نہیں ہو رہا. جو بھی میرا یہ 19th لیکچر سن رہا, پلیز کوئی اگر ایک چیز پہ بھی عمل کر لے تو میرا آج 19th لیکچر کامیاب ہو گیا. گناہ کھلم کھلا کیا جائے گا, اور احساس سے گناہ, وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گے. اسلام بولتا فیلنگز کو پیدا کر. ایک چیز یاد ہو کہ میں اپنے یوتھ کو بول رہا, اگر تمہارے پاس فیلنگز پیدا نہیں ہو گئے تو تم اگین یو آر گوئنگ ٹو ریپیٹ دا سیم گناہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تم پھر گناہ نہیں ریپیٹ کرتے. تو اگر فیلنگز, پنچ ہونا, تکلیف ہونا, فیلنگز کو پیدا کرو. Yes, what I'm doing is wrong, what I'm doing is wrong.
When you feel it, then you say sorry to your Allah. If you don't feel, you don't say sorry. احساس ہوا تو تم اللہ کو سوری بولو گے. ایڈمٹ کرو گے گناہ کو, then you will say sorry to your Allah. Otherwise, اور آپ اس کے بعد بولا کہ کھلم کھلا, میں نے کہا نا شادی خوشی کی میں, اور آج ہماری سب کانٹیننٹ کی شادیاں کیسی ہیں. میں کسی رسم کو منع نہیں کہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, یو ڈو اٹ. ہر رسم کرو, ہر سرمنی کرو, انجوائے کرو. لڑکیوں کو بھی چاہیے انجوائے کرنا, لڑکوں کو بھی چاہیے انجوائے کرنا, لیکن جو اسلام کا فریم ہے نا اس میں رہ کے. میں نے بہت احتیاط سے بات کر دی, میں نے کسی چیز کو کم نہیں کیا. اب یہ مت بولو کہ یار یہ مولانا تو ایسی نہیں ہے. شادی میں بے انتہا انجوائے کرو تم, لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے انجوائے کرو. اسلام کے فریم میں رہ کے انجوائے کرو. مجھ سے ایک لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا یہ ڈرائی شادی کیسے ہوتی. میں نے کہا ڈرائی اور ویٹ شادی نہیں ہوتی. یہ ڈرائی اور ویٹ شادی نہیں ہوتی. شادی وہ ہوتی کہ جس عمل سے مولا اور امام زمانہ خوش ہو جائیں. تم اس انداز سے شادی کرو, اس انداز سے نکاح کرو کہ زمانے کے امام کو انوائٹ کرو اپنی شادی میں, کہو مولا آپ کی کنیز ہوں, آپ کا غلام ہوں. آپ انصاف سے بولو, اگر ایک سٹیج کے اوپر ہسبینڈ اینڈ وائف کھڑے رہ کے لوگوں کو ریسیو کرے, ڈو یو تھنک کہ امام اس جگہ آئے گا؟ اب آپ کو میں بتاؤں اس کی فضیلت کیا. نکاح وہ جگہ, وہ چیز ہے نکاح, کہ جس جگہ پہ نکاح, مثال دے رہا, دو مولانا بیٹھ کے نکاح پڑھے, لڑکا لڑکی کا, وہ جگہ اتنی پاکیزہ ہو جاتی کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوتی. جیسا مسجدوں میں دعا قبول ہوتی, امام بارگاہوں میں دعا قبول ہوتی, خانہ کعبہ کے صحن میں دعا قبول ہوتی, مسجد نبوی کے صحن میں دعا قبول ہوتی, معصومین کے روضوں میں جیسے دعا قبول ہوتی. کہا کہ جس جگہ پہ نکاح پڑھا جاتا وہ اتنی برکت والی جگہ ہو جاتی کہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر تم دعا مانگو تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. ہماری شادیوں میں ہوگا؟ آپ انصاف سے بولو, میں غلط بول رہا کہ حالات دیکھو کتنی تیزی کے 95% علامتیں ایسے تیزی سے آگے بڑھ گئے. ہم سوچ ہی نہیں سک رہے, ہم فکر ہی نہیں کر رہے. اوہ یہ ہو گیا, اوہ یہ ہو گیا. آپ خود اپنے ہاتھ سے دیکھو کہ آج ہماری شادیوں میں ہوتا کیا. جتنی بے پردگی شادی میں ہوتی, اب اتنی ہمت بڑھ گئی کہ بدیسوں میں بھی ہونے لگی. نظر یا نظر چھبیمان کی نظر, کونڈے ایسا ہوا مکس, ایک چوکی مردوں کی ہے, ایک چوکی عورتوں کی ہے. اور اللہ کے بندے نے مجھے بھی بلا لیا, میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا آپ کو. سوچیں آپ, ہمت دیکھو آپ. میں نے جا کے بھی اس کے بعد کی جو میں نے مجلس پڑھی, شب جمعہ تھی, وہ میں نے مجلس پڑھ کے کہا بابا سنو, اب تم نظر کرنا چھوڑ دو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو. آپ مت کریں نظر, گھر چھوٹا ہے آپ کا, مت کرو نظر. 5 آدمی میں کر لو, 10 آدمی میں کر لو, فیملی کے ساتھ کر لو, جتنے لوگوں کو تم بلا سکتے ہو اتنے لوگ. تم کو 100-200 لوگوں کو بلا کے اپنی شان بتانا نہیں ہے. اگر تم کو مکس کرنا ہے تو مکس کرنا ہے, then you don't need to. بڑا ہال لو تم, پردہ والے کا الگ, لیڈیز کرو. جن نوموں میں لگا وہ نظر کا فائدہ کیا کہ معصوم امام تمہاری نظر کو قبول کریں گے کہ تم مکس کرو گے نظر. اسی چوکی پہ عورت بھی بیٹھی, مرد بھی بیٹھا اور کھانا کھا رہے, امام کی نظر چھک رہے. بابا اب اس کو کوئی گناہ سمجھ رہا. میں یہی بول رہا, پلیز میرے جملے آج کی بہت امپورٹنٹ لیکچر تھا. احساس گناہ آخری زمانے میں ختم ہوگا. کسی میں ہمت ہے یہ بولنے کی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹ آر یو ڈوئنگ. ہم جائیں گے, کھانا کھائیں گے, آ جائیں گے, ہم کو کیا کرنا ہے. یہ مردہ زمین کو جگاؤ. یہ میرے لیکچر صرف اس لیے
ہمت کو پیدا کرو، کریج کو پیدا کرو. کربلا کا پیغام یہ ہے، یہ یاد رکھو. شہزادی کونین دربار میں گئی، وہ باغ کے لیے نہیں گئی، فدق کے باغ کے لیے نہیں گئی، چند درختوں کے لیے نہیں گئی، فروٹ ٹریز کے لیے بی بی نہیں گئی. ارے وہ بی بی کیا جائے چند درختوں کے لیے، اس باغ کے لیے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے، فضا گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے، وہ بی بی باغ کے لیے گئی تھی؟ نو، شہزادی گئی تھی. ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اگر کنیز زہرا ہو، اس کریج کو پیدا کرو، اس ہمت کو پیدا کرو. ہے کسی میں ہمت بولنے کی کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ میرج پارٹیز یا رسمیں جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم، میں کسی کو منع نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. کسی رسم کو منع نہیں کر رہا، آپ لوگ کریں یہ انجوائمنٹ، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے، اسلام کا فریم اس میں رہ کے آپ پورا انجوائے کرو. اسلام انجوائے کرنے کے لیے بولتا ہے. اسلام یہ نہیں بولتا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، دنیا انجوائے کر. تو دنیا جیسے انجوائے کری ویسے انجوائے کرنا نہیں ہے. دنیا تو بہت کچھ کر رہی، ہم کر سکتے. ایک سوال پڑھ لے، محمد والے محمد پر ہم کر سکتے. یہ بات بولے کہ یار انجوائمنٹ کیا ہمارے لیے؟ انجوائمنٹ کیا؟ 1000 انجوائمنٹ ہے. صرف غیبت ہی کرنا انجوائمنٹ ہے، صرف میوزک ہی سننا انجوائمنٹ ہے، صرف بے پردہ ہی جانا انجوائمنٹ. اب جب بات آئی ہے تو سنیں کہ شادیوں میں لوگ بولتے ہیں کہ حج، میں نے یہ مثال دی تھی، حج پہ جائے، حج پہ تو بھی مکس ہوتا. ارے بابا حج پہ جو مکس ہوتا وہاں پہ کوئی میک اپ میں نہیں رہتا. اب تم حج پہ بھی جا کے عورتوں کو دیکھو گے تو پارٹیز تو الگ ہے، شادی تو الگ ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف دروازے پہ کھڑے رہ کے ریسیو کر رہے ہیں. یہ کامن نہیں ہے، یہ کامن نہیں ہے. ریلیجیس فیملیز کو بولا میں، ریلیجیس فیملیز کو کوئی ہمت ہے بولنے کی یار تم نے کیا کیا؟ یہ سر سے اوڑے، سر سے اوڑے جسم. اسلام میں پلیز میرے کے جملہ غور سے سنو، اس لیے کہ میرا امام راضی ہو جائے، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. میں گناہگار ہوں، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے. آپ کسی بھی مولانا سے پوچھو، صرف سر کا حجاب ہے یا باڈی کا حجاب بھی؟ باڈی کا حجاب بھی. مت لو سر سے، یہ نہیں کر سکتے آپ خالی سر کا حجاب کرو سب چھوڑ دو. ٹائٹ لباس، میں بہت احتیاط سے بول رہا، میری مجبوری. بس آخری جملے، میرے مجلس کا ٹائم ہو گیا، ختم کرنے کا ٹائم. اس کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ 20th لیکچر میں بولوں. ٹائٹ ڈریس حجاب نہیں ہے. آج میں نے چھیڑا ہے، انشاءاللہ میرے 20th لیکچر میں آپ کو بولوں گا. 40 منٹس کا لیکچر ہو گیا، 45 منٹس کا ٹائم ہے اس کا. آخری بات بول دیتا، نیکسٹ فرائیڈے سے پہلے ایک عظیم عید آنے والی ہے. بگ ڈے آنے والا، بگ نائٹ بھی ہے اور بگ ڈے بھی ہے. کون سا؟ یہ 20 جمادی الثانی، شہزادی کونین، میری مظلوم شہزادی کی ولادت کی طرح. اگر تم گفٹ لینا چاہتے تو کس سے لوگے گفٹ؟ بی بی دیں گے. بی بی کس کے ذریعے دیں گے؟ اپنے بیٹے کے ذریعے دیں گے. میں سارے سننے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں میری بیوی کی، مظلوم بیوی کی ولادت برتھڈے کا. اس دن زمانے کے امام کی زیارت ضرور پڑھنا شہزادی کی زیارت کے ساتھ، اور اس دن بیوی کو یہ دعا کرنا کہ آپ اپنے اس فرزند کے ظہور کے لیے دعا کریں اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار کریں. سو بگ ڈے، اس دن 100 صلوات کی تسبیح، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا برتھڈے گفٹ. ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ اور اللہ کے رسول کو ہدیہ کریں، ان کی بیٹی ہے. ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرنا ان کی کفو ہے. اور ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک، جس میں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ہے، کہ آپ کی ماں کی برتھڈے. میں 5 صلوات کی تسبیح بول رہا، 10-12 منٹ کا عمل بول رہا. You try and see. رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے. اس بی بی کی ولادت ہے کہ جو اللہ کا رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا اس کی رحمت آنے والی ہے. اور شہزادی کونین اور زمانے کے امام کو جو پسندیدہ نام ہے ان کا وہ یا فرزند زہرا، یا فرزند فاطمہ، یابن الزہرا، یابن الزہرا. اس دن زمانے کے امام کی بارگاہ میں خاص تسبیح پیش کرنا، خاص تسبیح پیش کر کے صلوات کی اور بولنا کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کی ولادت برتھڈے مبارک ہو، اور آپ مظلوم دادی کے نام پہ ہم کو معاف کر کے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو اپنی زیارت کرا دو اور اپنے ناصروں میں شمار کرو، اور ایسے ناصر بنے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ دعا کرنا. میں کیا کروں؟ انشاءاللہ زیارت بی بی پڑھ کے اور زمانے کے امام کو مبارکباد ضرور دینا. انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں باقی باتیں. اور اس دن امام کو عریضہ لکھو، امام کو کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ ٹو رائٹ دا عریضہ ٹو یور امام. کچھ مت لکھو صاحب السلام علیکم یا فرزند زہرا، میرا کاپی ہے، آپ یوٹیوب پہ اگر میرا نام ٹائپ کر کے عریضہ امام زمانہ لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا. السلام علیکم یا ابن زہرا، السلام علیکم یا فرزند زہرا، کہ مولا آپ کو مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے مولا، آپ کو مبارک ہو آپ کی دادی کی ولادت. اس کے بعد بھیک مانگو کہ بی بی اپنی مظلوم دادی کے نام پہ آج مجھے کچھ دے دو، تمہاری زندگی بدلنے کا دن آ رہا، تقدیر کو بدلنے کا دن آ رہا. 20 جمادی الثانی بگ سیلیبریشن کرو. شہزادی کونین کی ولادت ہے. 2 صلوات بی بی کی ولادت اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے 2 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، بی بی تم کو آباد رکھے. میرا ٹائم ہو گیا. بس میں یہی بولتا کہ بی بی کی ولادت سے پہلے کا یہ میرا لیکچر تھا. میں آج مصائب نہیں پڑھوں گا، آج آپ کو بتاؤں گا کہ میری شہزادی کی ولادت کا جو اصل حقدار ہے خوشی کو برتھ ڈے گفٹ لینے کے لیے، مبارکباد لینے کے لیے امام ہے. Don't forget your imam, don't forget your imam on day of birthday of بی بی زہرا. 28 جمادی الثانی 3-4 دن کے بعد آ جائے گی. Don't forget امام. بلکہ اس امام کو اس دن مبارکباد دے کے شہزادی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، بی بی کا واسطہ دے کے اور بی بی کو بولنا کہ بی بی پلیز، بی بی اپنے اس فرزند کا ظہور کروا دیجئے، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کو شہزادی کونین کا واسطہ دے کے بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا بول کے دعا کرنا کہ اللہ تو بی بی امام کا ظہور کروا دے اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. بس مولا آپ کو آباد رکھے. اللہ اس آج کی یہ 19 لیکچر کی قبولیت کے لیے اور بی بی کی رضا کے لیے، زمانے کے امام کی خوشی کے لیے 2 مرتبہ ایڈوانس میں بی بی کی ولادت کا صلوات ہے اور ہماری قبولیت کے لیے ایک صلوات ہے. جو جہاں بھی سن رہا بآواز بلند 2 مرتبہ صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بس دوستو، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگار بحق شہزادی کونین، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، اللہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے. یہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اور زمانے کے امام کی حلما اللہ تو شہزادی کے نام پہ معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کو سرکار کی معرفت حلما زیادہ ہو. ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان سب کو سلامت رکھ، ان کو صحت دے. کچھ ایک اصغر نقوی صاحب بیمار ہے. اصغر نقوی
حیدرآباد میں ان کی سرجری ہوئی، وہ بیمار ہے، اور فضل بوائے ایک بامبے میں بیمار ہے۔ حیدرآباد میں اور ایک مومنہ ہے زرینہ تاج، یہ والدہ ہیں مرزا احسان علی صاحب کی۔ زرینہ تاج یہ والدہ ہے مرزا احسان علی صاحب کی۔ اور جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، کوئی کووڈ سے ہے، کوئی اسٹرین سے، جو بھی کسی کو کینسر، جو بھی بیماریاں ہیں، یہ میری شہزادی کا مہینہ ہے، پروردگار تیری کنیز خاص کا میری بیوی کے نام پہ، ان کے بچوں کے نام پہ سب بیماروں کو شفا دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم سے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، محبان آل محمد، جس مومن کی آج پہلی رات ہے، بالخصوص آج حیدرآباد میں ایک فدا حسین، ایک بہت ہی جوان عزادار، اس کا انتقال ہو گیا، آج اس کی پہلی رات بھی ہے، آپ ان کے لیے وحشت خبر کی بھی نماز پڑھیں۔ فدا حسین بہت ہی اچھا انجمن پروان شبیر کا یہ رکن تھا، بہت اچھا عزادار تھا، اس کے لیے بھی پڑھ دیں۔ اور ایک سورہ فاتحہ علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے ہمارے ماتمداروں کے لیے، علماء، مجتہدین کے لیے، سارے مرجعوں کے لیے، اور میرے والدین کو نہ بھولیں کہ ایک سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔